اس کے اوپر میں پہلے تھوڑی سی معلومات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے کہ جو دین اسلام ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ صرف عبادت کے احکام نہیں سکھاتا کہ فلانی نماز کو کس وقت ادا کرنا ہے، فلانی نماز کی کتنی رکعات ہیں، نماز باجماعت کا بڑا ثواب ہے، مسجد کو آباد کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ صرف احکام کی عبادت صرف یہی نہیں سکھاتا۔ تجارت، معاملات، معیشت، سیاست، ہر ایک معاملہ جس کا تعلق انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہے، صبح کو اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہے، جتنے بھی معاملات سے انسان گزرتا ہے، قدم قدم پہ لمحہ بلمحہ ہر وقت اللہ جل شانہ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مکمل دین، دیگر مذاہب کی طرح نہیں کہ صرف عبادت بتا دی، فلانے فلانے دن آؤ عبادت کرو، یہ طریقہ ہے، جاؤ۔ باقیہ زندگی، باقیہ معاملات، تجارت کے، معیشت کے، جتنا مرضی کماؤ، جو مرضی کماؤ، جیسے دل کرے کرو۔ باقیہ معاملات میں، معاشرتی زندگی میں، فیملی لائف میں آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ دین اسلام میں ایسا نہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ دین الہی ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ تجارت کی، معیشت کی، نفع کی، خرچ کی آیات موجود ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ فقہی کتب کھولیں تو حوالہ جات دیکھیں، فقہاء نے پورے کے پورے ابواب لکھے ہیں، کس چیز کی تجارت جائز ہے، کس کی تجارت جائز نہیں ہے، کتنا منافع جائز ہے، کون سی ڈیل حلال ہے، کون سی ڈیل حرام ہے۔ پورا کا پورا ایک ضابطۂ اخلاق تجارت کا، معیشت کا بنا کے دیا ہوئے۔ تجارت کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات کرنا بھی بہت اہم ہے کہ آخر کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کا ذریعہ معاش تجارت۔ خلفائے راشدین جناب سیدنا ابوبکر صدیق، جناب سیدنا عمر فاروق، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ اور بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت ہے۔ عشرہ مبشرہ کے اندر ایک صحابی رسول موجود ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ آخر یہ سید المرسلین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی ہجرت مدینہ کے بعد، بھئی ایک مہاجر اور ایک انصاری دونوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اور اپنے معاملات اس طرح سے لے کے چلو کہ جو مہاجر ہے ہجرت کرنے کی وجہ سے اس کو جو تنگی اور پریشانی کا سامنا ہے وہ کم ہو سکے، تو انصاری اس کی مدد کو آئے گا۔ انصار نصرت سے ہے مطلب مدد کا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے جو سات دوست تھے جو بھائی بنے، انہوں نے ان کو آفر کی، میرا فلاں مکان ہے، میرا فلاں باغ ہے، میرا تجارت کا یہ انداز ہے، تو آؤ ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار جواب دیا، فرمایا میرے بھائی تیری ساری آفر مجھے قبول ہے، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، لیکن مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، تو مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دے، میں خود سے جاؤں گا، خود سے کماؤں گا اور خود سے کھاؤں گا۔ یہ خودداری کا پہلا درس ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ تجارت کی وقت انتقال آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرب رسل کو کتنا نوازا تھا۔ انتقال کے وقت 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ اور نہ جانے کتنے ہزار ان کے پاس صرف دینار تھے جو وہ چھوڑ کر کے نہیں کرتا کہتا۔ پاکستان جیسے کئی ملک کو خرید سکتے تھے، جس طرح پاکستان کو اس وقت 10 ہے، اللہ رحمت فرمائی، اللہ رحمت فرمائی اپنی مخلوق کے اوپر۔ پاکستان جس معیشت کے جال کے اندر پھنسا ہوا بہت برا حال ہے ہمارے وطن عزیز کا۔ خدا را اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے، اجتماعی توبہ اور استغفار کیجیے، جو معیشت کے شرعی اصول ہیں ان کو اپنائیں اور ان کو سیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے تجارت کریں، اللہ کی رضا کے لیے لین دین کریں، سود کا، جھوٹ کا، بددیانتی کا، رشوت کا ان چیزوں کو چھوڑ دیں، خدا کے لیے ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ مہنگائی یہ اللہ کی طرف سے ایک صرف امتحان نہیں، امتحان گرم لفظ ہے، یہ کوڑا ہوتا ہے، عذاب کا کوڑا ہوتا ہے۔ فَمَا أَعْمَالُكُمْ عَمَّالُكُمْ، تمہارے اعمال تم پر حکمران ہیں۔
کے خلاف جلوس نکالنے سے کچھ نہیں ہونے والا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنا ہی نقصان کرو. اپنے نفس کے خلاف جلوس نکالو، اپنے نفس. کیا میں غیرتدار ہوں؟ کیا میں سچا ہوں؟ کیا میرا بازار میں ریڑھی لگانے والا جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا وہ ملاوٹ کا مال نہیں بیچتا؟ کیا میرا تجارت منافع خوری نہیں کرتا میرا تاجر؟ کیا میرا تاجر ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا؟ بازار میں جا کے سارا کچھ خرید لیتے ہیں، مطلب وہ چیز مہنگی ہوتی ہے، عوام کو ترساتا ہے، مخلوق کو ترساتا ہے، پھر وہ چیز مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچتا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا میرا تاجر رمضان مبارک کے اندر 11 مہینے کے برابر منافع نہیں کماتا؟ اپنے نفس کے خلاف کبھی جلوس نکالے؟ کیا میرا ملازم، میرا مزدور دیانتدار ہے؟ کیا وہ پورا وقت دیتا ہے؟ کیا وہ مالک کے ساتھ وفادار ہے؟ اعمالکم اعمالکم. میرے آقا سرور کونین سید المرسلین نے جو فرما دیا ہے وہ حق اور سچ ہے. فرمایا لوگوں تمہارے اعمال تم پر حکمرانی کرتے ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ تمہارے اوپر حکمران بھیجے. آپ ایسی نسل تیار کریں جو دیانتداری کے اوپر قائم ہو. آپ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، آپ ان کو صحیح راستے پر چلنا سکھائیں، آپ ان کو انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا سکھائیں. یہی 20 25 30 سال میں آپ کی جو نئی نسل حکمران آئے گی وہ اچھی ہوگی. جب تمہارے یہاں سے جو نئی قوم تیار ہو رہی ہے وہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کا میٹرک کا بچہ اس وقت تک اس کے ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوتے فزکس میتھس کے، جب تک وہ رشوت کے کوئی فال نہیں کروا لیتا، کسی سے سفارش نہیں کروا لیتے. چھوٹی سی مثال دیں ہم فیس اس نمبر کے لیے. آپ نے 15 16 سال کے بچے کو درس کیا دی ہے؟ آپ نے اس کو یہ درس دیا کہ پریکٹیکل لائف میں جائے گا، جھوٹ اور چور بازاری سے اپنا کام چلائے گا. یہ بھی میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ہم نئی نسل کو تیار کیسے کرنا ہے. اس کے پریکٹیکلز تب تک کلیئر نہیں ہوتے جب تک جھوٹ، سفارش اور رشوت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ وہ اپنا نہیں لیتا. کئی سارے دوستوں کے اس مجلس میں جو محکمہ ایجوکیشن یا تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ چل رہی ہے اپنے بچوں کو کیا درس دی. ہزاروں مثالیں کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو آگے لے کر کے جا رہے ہیں. کل کو جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ دیانتداری کے ساتھ، ملک کی وفاداری کے ساتھ اپنا کام کرے گا. وہ مفاد پرست ہوگا بہت بڑا، اس کو صرف اپنا مفاد عزیز ہوگا. اعمالکم اعمالکم، فرمایا تمہارے اعمال تم پر حکمران. اللہ سے رحم مانگے، اجتماعی توبہ کرے، اعمال سیئہ سے باز آ جائیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے باز آ جائیں، رشوت سے، جھوٹ سے، سود سے اور حرام ذرائع سے کمانے کے جتنے ذرائع ان سے باز آ جائیں. یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. القائل وحدہ کے انسان میں کہنے والا سننے والا سے زیادہ محتاج ہوتا ہے. سیرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا کیسے نوازا، کیسے نوازا آپ کو اتنا؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے چار اصول، نہ ادھار لیتا ہوں نہ ادھار لیتا ہوں. ہماری تو تجارت بھی ادھار اور قرض سے شروع ہوتی ہے. کاروبار شروع کرنا تو سب سے پہلے فلانا بینک کون سا بینک ہے جو قرض دے رہے ہیں آسان جسوں میں قرض دے رہے ہیں. قرض لے لیا، کاروبار شروع کیا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے کاروبار کی بنیاد باندھی ہے، سود کے اوپر کاروبار کی بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں بھی کما کے اندر مطمئن نہیں ہونے والا، کیونکہ سکون اور عزت نے اس پہ رکھا ہی. اللہ کی نافرمانی کے اندر سکون نہیں ہو سکتا. نتیجہ کیا ہے؟ مجھے کچھ باتیں بڑی سیدھی سیدھی کرنی پڑیں گی. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ گراج کے اندر 4 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی، ساری کی ساری ان کی مہینے کی قسط بھی دینی ہے. صاحب نے کاروبار تو شروع کیا ہوا ہے، اس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ بھی دینا ہے. نہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، نہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، نہ ملازمین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا. اخلاق اس سے رخصت ہو جائے گا، چھین جائے گا. وجہ کچھ اور تھی، نتیجہ کہیں اور ظاہر. ساری ذمہ داری کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے. کاروبار شروع کرے گا، مقابلہ بازی میں اترے گا تو اس کی وجہ سے پھر اپنے نقصان کرے گا، فلاں مجھ سے آگے کو بڑھے گا. پھر دوسرے کو گرانے کے لیے حسد، بغض، یہ ایلیمنٹ کے بیچ میں شامل ہو جائے گا. مخالف کو گرانے کے لیے اس کے لیے پھر کئی سارے
وہ بابے عامل ان کی مارکیٹ بھی گرم ہو جاتی ہے، ان کے پاس جائیں گے وہ لینے کے لیے کہ کسی دیش سے مخالف فلانا ہے اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، کوئی ایسا تعویذ بنائے. یہ مسلمانوں کا حال ہے. بددعائیں کرتے رہے یہود و نصارہ کے لیے، وہی سب بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی بددعا کرتے ہیں، سارے آمین کہہ کے چلے جاتے ہیں. بھائی وہ اخلاقیات میں آپ سے کہیں آگے ہیں، وہ دیانتداری میں آپ سے کہیں آگے ہیں. اللہ ناانصافی نہیں کرتا کہ جھوٹوں بد دیانتوں کو اور بد کرداروں کو اوپر حکمران رہے دنیا کی امامت ان کو دے دیں. جو لوگ سچے ہیں، انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ایک ایک پائی کا دوسرے کا اپنے طرف نہیں آنے دیتے، جو لوگ اپنے ڈیلی لائف میں اتنا اچھا نہ پولیس ان کو ذلیل کر دیں اور تمہیں پکڑ کر کو حکمران بنا دیں ان کے اوپر، کہ پاکستان کو دنیا کا امام بنا دیں. دعا اچھی ہے، کانوں کو اچھی لگتی ہے، بھلے اپنے اعمال کو دیکھیں. فرمایا اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تم پر حکمرانی کرتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ منڈیوں کے بھاؤ آسمان سے اترتے ہیں. منڈیوں کے بھاؤ جیسے اعمال ادھر سے بھیجو گے ویسے بھاؤ اتریں گے. حل ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ صلح. اللہ کے ساتھ صلح. حضرت بہلول البصری بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی، دیکھا کہ خواجہ بہلول بازار میں ایک کنارے پہ فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے. حضرت نے سواری کو روکا، اپنی پالکی سے اترے، پاس جا کر کے پوچھا خواجہ صاحب آپ صوفی شریف فقیر آدمی ہیں، یہ بازار کے رونق میلہ اور یہ ٹھیلے آپ کے ادھر بازار میں کیا کام، خیریت سے بیٹھے ہوں؟ حضرت فرمایا کہ میں ایک مقصد لے کر کے بیٹھا ہوں. کیا مقصد ہے؟ فرمایا کہ میں بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہاں پہ جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہے، بددیانتی ہے، چیز کو عیب چھپا کر کے بیچا جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکا کیا جا رہا ہے. میں لوگوں کی اللہ کے ساتھ صلح کروا رہا ہوں. کچھ دن گزرے، بادشاہ کی سواری ذرا بیابان کی طرف سے گزر رہی تھی، قبرستان تھا. بادشاہ نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کے وہاں بیٹھے ہوں. پھر سواری سے اترے، سلام کیا. حضرت اس دن بازار میں تھے، آج ادھر ویرانی میں بیٹھے ہوئے، آج ادھر قبرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا وہی میرا کام ہے جو اس دن کر رہا تھا. کیا کام؟ میں بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. بازار میں بھی اللہ سے صلح، بندوں کی جہاں بھی اللہ سے صلح. خیریت ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس دن بھی بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا تھا، اس دن اللہ مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے. اور آج یہاں قبرستان میں وہی کام کر رہا ہوں، بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. آج بندے مانتے، اللہ نہیں مانتے. تو وہ یہ وقت سارا ضائع کر کے آ چکے. تو خدا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے صلح کر لیں. یہ پوری قوم کے اوپر جو کوڑا پڑتا ہے نا، اس کا حل بھی اجتماعی توبہ ہوتی ہے. سورہ نوح اٹھا کے دیکھیں، پوری کی پوری قوم نوح کے اوپر طوفان آ رہا تھا. اللہ نے کیا فرمایا سورہ نوح کے اندر؟ جناب نوح علیہ السلام کی زبانی ان کو ایک میسج کر دے دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لوگوں اللہ سے توبہ استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یاد رکھو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے اپنی رحمت بھی برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال و دولت کے ساتھ بھی نوازے گا. وَبَنِينَ، تمہیں بچے اور بیٹے بھی دے گا. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات بھی دے گا. وَأَنْهَارًا، اور تمہیں نہریں بھی دے گا. جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری کو اللہ رب العزت نے توبہ اور استغفار کے ساتھ ترتیب کی ہے کہ اللہ کے ساتھ صلح کرو. اللہ رب العزت یہ سارے ریسورسز، اب آپ سوچیں گے کہ کفار مشرکین یہود و نصارہ لوگ بات سے بڑی مال دولت ہے، سارے ریسورسز ہیں، کیا وہ سارے اللہ سے توبہ کر کے بیٹھے ہوں؟ ارے بھائی پوائنٹ یہ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ امت مسلمہ مسلمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے، کافر کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے. بادشاہ کے سامنے کوئی باغی آئے گا تو اس کا مقابلہ کرے گا، بادشاہ اس کو 4 دن تک چھوڑ دے گا، اس کو ڈھیل دے دے گا. ٹھیک ہے، اس کو کس دن پکڑے گے، ذرا دیکھتے ہیں یہ 4 دن کتنا بے کر لیتے. لیکن اپنا سنا بیٹا اگر مخالفت پہ آئے گا، نفرت اترے گا تو وہ شاید ایک رات بھی نہ نکالے، اس کو فوراً پکڑ کے سزا دے گا، سیدھا ہو جائے. وہ تمہیں گھر کا بند ہے، تیرا سیدھا ہونا ضروری ہے. مسلمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے، کافر کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اس لیے تجارت و معیشت کے اوپر توجہ ضرور دیں، لیکن اس کے جو اصول ہیں، دینی اصول ہیں، پہلے ان کو سیکھیں، اپنی نیتوں کو درست کریں.
جو کمائی ہے نا کسب، اس کے 4 مقصد بتائے گئے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ جب بھی آپ کوئی تجارت کریں، کوئی کام کریں، کوئی بھی کمائی کا ذریعہ اپنائیں تو 4 چیزیں سامنے رکھیں۔ نمبر 1، اے اللہ میں اس لیے یہ محنت کوشش کر رہا ہوں کہ میں سوال سے بچنا چاہتا ہوں، سوال سے، کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ ملانا پڑے اپنی زندگی میں۔ پہلی نیت یہ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں کا معاش تنگ ہوتا ہے وہ سوال کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، اور پھر نہ جانے کیا کیا گناہ ان سے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کفر تک بھی چلے جاتے ہیں۔ ایک سارے ایسے لوگ ہیں جو فقر کی وجہ سے اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اپنا مذہب بیچ دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سے ایسی رپورٹس موجود ہیں، کئی سارے نوجوان ہیں باہر کے ویزے کے چکر میں اپنے آپ کو مرزائی اور وہ کہلوا لیتے لکھوا دیتے کہ ویزا آسانی سے مل جائے۔ یقین مانے میں جانتا ہوں بھائی کا ویزا آسان کرنے کے لیے اپنا مذہب تبدیل کر لیں معاش کی خاطر۔ پھر بعض مسلمان نے فرمایا تھا کہ فقر و یکون کفر، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچائے۔ فقر سے آغاز ہوتے ہیں، کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ناشکری یہ ابتدائی درجہ ہے، اللہ پر عمل و توکل یہ ابتدائی درجہ ہے، آہستہ آہستہ کفر تک۔ سائل بھکاری بھٹاگر فرمایا کہ قیامت کے روز اس حال میں اگر اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہو۔ کمائی اس نیت کے ساتھ اے اللہ مجھے سوال سے بچا لے، صرف اپنا منگتا بنا لے، صرف اپنا فقیر بنا لے، مانگو تو تیرے در سے مانگو جہاں سے نہ ہوتی ہے نہ ہی گلا اور شکوہ ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم سب کے سب اللہ کے لیے فقیر ہو۔ بہت وزنی آئے، بہت وزنی آئے۔ 22واں پارہ ہے سورہ فاطر کا پارہ ہے۔ تم سب کے سب اللہ کے لیے فقیر ہو۔ شخص کہے میں تو انجینئر، میں تو ڈاکٹر ہوں، میری تو اتنی آمدنی ہے، میں تو اتنی تنخواہ، میں تو تاجر ہوں، تو کائی کو بزنس، میں تو بزنس میں ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک ہوں، سی ای او، کیسے اللہ کہہ رہے ہیں؟ میں ہاں تو بھی تم سب کے سب اللہ کے لیے فقیر ہو۔ تو وہی فقیر کو کیا جستے ہیں؟ مخلوق کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں تاکہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکوں۔ دوسرا، اے اللہ میں اس لیے کمائی کرتا ہوں تاکہ میں حرام سے بچ سکوں۔ حرام کے اندر 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حلال خوری اور حلال کاری، حرام خوری اور حرام کاری یہ دونوں لازم منصوب۔ حرام خور ہوگا تو وہ حرام کاری کی طرف جائے گا، حرام کے لقمے سے بدن کو جو طاقت ملے گی وہ جو طاقت لگے گی وہ بھی کسی حرام کام کے اندر لگے گی۔ حلال کا لقمہ جائے گا، حلال خوری کی وجہ سے بدن کو جو طاقت ملے گی اللہ رب العزت حلال کاموں کی توفیق، جو چیزیں لازم منصوب۔ اپنی اولادوں کو حلال کھلاؤ گے قرض کو اچھا سلا ملے گا، خدمت کریں گے، اطاعت کریں گے۔ حرام کھلاؤ گے کل کو ان کے سامنے پھر آپ آواز نہیں نکال سکتے، بول نہیں سکتے ان کے سامنے، تربیت نہیں کر سکتے، آپ کی نظریں چھپی ہوں۔ حرام سے بچنا یہ دوسرا مقصد ہونا چاہیے۔ تیسرا مقصد اے اللہ میں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کر سکوں۔ یہ نیت عین عبادت ہے، اور میں جو تم اپنے اہل خانہ کے اوپر خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ کو صدقہ کھلاؤ گے، اس کا یہ مطلب نہیں، دونوں چیزوں میں فرق ہے، بات کو سمجھیں، اللہ مجھے ثواب دے۔ چوتھے نمبر پر اس نیت کے ساتھ اے اللہ مجھے جتنی وسعت ہوگی، جتنی توفیق ہوگی میں فقراء، مساکین اور ضرورت مندوں کے اوپر بھی خرچ کروں اپنی کمائی سے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ اس لیے نوازا کہ میرے 4 اصول تھے، نہ ادھار دیتا ہوں نہ ادھار لیتا ہوں، نقد دیتا ہوں نقد دیتا ہوں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ تھوڑا بھی منافع ملے میں بیچ دیتا ہوں، میں ذخیرہ دوزی نہیں کرتا۔ گئے غیر ملکی کرنسی خریدی، سارے ڈالر خریدے، گھر میں لا کے رکھ لیے، 1 مہینہ 2 مہینے انتظار کیے، جیسے ڈالر اوپر جائے گا آپ صاحب جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور خوب کمائی کی نیت سے اب آ رہے ہیں، اور اگلے ہی لمحے پتلی گلی سے عمرے میں جا رہے ہیں۔ دین اسلام اور دوسرے مذاہب کا فرق یہ ہے کہ دین اسلام صرف معیشت کے اصول نہیں سکھاتا،
بلکہ معیشت کو اخلاقیات کے ساتھ جوڑتا ہے، روحانیت کے اوپر کھڑا کرتا ہے. اس نقطے کو سمجھیے گا، اخلاق کے اوپر، روحانیت کے اوپر کھڑا کرتا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص کو رب العزت نے نوازا ہے، وہ جاتے ہیں اور کافی جتنی اشیاء ہوتے ہیں وہ ساری خرید کر کے لے آتے ہیں، اپنے پاس روک لیتے ہیں. جائز ہے، اس کا پیسے اس کی ملتی ہے تو وہ گیا خرید کے لے آئے، حلال چیز اس نے خریدی، کچھ بھی اس نے غلط نہیں کیا، اپنے پاس روک کے رکھتا ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے. عقل کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں. ہوگا کیا؟ مارکیٹ میں شارٹیج ہوگی. اب جو چیزیں اس نے روکی ہوئی تھیں، اب مخلوق خدا جب آئے گی لینے کے لیے، اب یہ اپنی مرضی کا منافع لے کر کے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر لے گی. فرمایا لعن اللہ المحتکر، سنن ماجہ شریف کی روایت ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ذخیرہ اندوز پر لعنت کی. بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی یہ حرام ہے، منع. دین اسلام اس کو اخلاقیات اور روحانیت کے ساتھ جوڑتے ہیں. ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ایک اور مثال دے رہا ہوں. کوئی 1000 2000 لوگ اس جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں پہ 2-4 دکانیں، کوئی کا بھی گوشت کی ہے، کوئی کا بھی دوسرے سامان کی ہے. ایک مالدار اٹھتا ہے، جاتا ہے صبح صبح سارا کچھ خرید کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. کام اس نے جائز کیے، لیکن اس سے ہوگا کیا کہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب مجبور ہوں گے اس علاقے سے باہر جا کر کے، دور جا کر کے اپنی ضروریات کو خریدنے کے لیے. دوسروں کو مشکل میں ڈالا ہے. کام اپنے ٹھیک کیے، وہ جائز ہو. مخلوق خدا پر رحم کھانا یہ دین اسلام کی بنیاد ہے. بنیاد آپ کا حال ایسا ہے جو آپ کے لیے جائز ہو لیکن لوگوں کو تکلیف مبتلا کرے، تو اس کو کرنے سے پہلے آپ نے 1000 بار سوچنا. اور تجارت اور معیشت کے معاملات میں اکثر و بیشتر ایسا معاملہ ہوتا ہے. لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں بھائی، اس کی وجہ سے مخلوق خدا جو تنگ ہو رہی ہے، جو وہ پریشان ہو رہی ہے. فرمایا کہ مجھے تھوڑا بھی منافع ملتا ہے میں بیچ کرتا ہوں. چوتھا میرا اصول یہ ہے مبیع، یعنی جس چیز کی میں ڈیل کر رہا ہوں اس کا عیب بتا کے بیچتا ہوں. ذرا سوچیں کتنی بزنس کمیونٹی، کتنے پرسنٹ بزنس کمیونٹی جو یہ کام کرتی ہے. مبیع کا عیب بتا کے بیچتا ہوں کہ بھائی یہ چیز ہے، اس کی یہ وارنٹی ہے، اس میں یہ فالٹ ہے، اس کا یہ معاملہ ہے، اس کا یہ معاملہ ہے، مارکیٹ اس کی ویلیو یہ ہے. یہ عیب بتا کر کے بیچتا ہوں. ہمارے یہاں تو لگتا ہے کہ جب تک عیب چھپائے گا شاید منافع ہی نہیں ملے گا. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے. اور ترمذی شریف ہی کی روایت ہے، مسلم نے فرمایا ایاکم والکذب والحلف، اے تاجروں کی جماعت جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بھی بچنا. اور ساتھ ہی فرما دی اے تاجروں کی جماعت ان حاصل بھائی یہ خرید و فروخت ہے، یحصل الکذب والحلف. اس پہ بعض دفعہ انسان جھوٹ بھی بول دیتا ہے کسی نہ کسی انداز میں، جھوٹی قسم کی کوئی نہ کوئی صورت بن جاتی ہے. کوئی اور شخص آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے. فرمایا کہ فشوقوا بیعکم بالصدقہ، صدقے کی عادت کو اپناؤ، صدقے کی عادت کو اپناؤ. جو بھی کما رہے ہو اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کا حصہ ضرور. تجارت کے جو رہنما اصول ہیں، میں پچھلے سال بھی ایک خطبے کے اندر عرض کیے تھے، ابھی دوبارہ ان کو ریوائز کر دیتا ہوں. پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کا معاملہ سود سے پاک ہونا چاہیے. کیوں؟ فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، ایک روایت میں آتا ہے ومحافظہ، اللہ نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، وموکلہ سود کھلانے والے پر، وکاتبہ اس کے لکھنے والے پر، انٹری کرنے والے پر، وشاہدہ اور اس پر گواہی دینے والے پر، اور ایک روایت میں آتا ہے ومحافظہ اس پر حفاظت کرنے والے پر. اور مجھے ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے. یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس زمانے میں اس سے بچنا ناممکن ہو چکا ہے. لیکن جو شخص پیور انٹینشن کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، اللہ ایسے راستہ دکھا کہ میں سود سے بچ سکوں، اسلام سے بچ سکوں، اس برائی سے بچ سکوں. اگلا اصول فرمایا قرض لے کر کام شروع نہ کریں، بہت زیادہ مسائل سے پیش آتے ہیں. تیسرا چھوٹے پیمانے پر اپنا کام شروع کریں. یہ تجارت کے اصول بتا. جو نوکری ہے، ملازمت ہے، اس کے اصول میں نے باہر مسجد میں نوٹس بورڈ کے اوپر لکھا ہوں. اچھا ملازم، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اچھے مالک کی خوبیاں کیا، میں نے وہاں لکھا ہوں.
وقت ہو گئے چلے کیجیے۔ چوتھے نمبر پر اپنے ملازمین کی قدر کریں، ان کو عزت دیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان کو اپنا غلام نہیں سمجھیں، ان کے اوپر شوق نہیں کریں، گالیاں نہ دیں، جو کہ ہمارا کلچر ہے۔ مالکوں کی زبان کے اوپر، ہونٹ کے اوپر گالی پڑی ہوتی ہے، اسٹائل ہے پنجابیوں کو گالی دینا، چھوٹے بڑے کو اپنے ماتحتوں کو گالی کے بغیر۔ پھر لوگوں کی عادت بھی ایسی بن چکی ہے، جب تک گالی نہیں سنتے ان کو سکون نہیں ملتا، کہتے ہیں اس نے میری عزت ہی نہیں کی، اس کے نزدیک بڑی اہمیت ہی نہیں۔ لوگ بھی اس لیے بھی گالی وہ کلچر ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ۔ فرمایا کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش ہے۔ پانچویں نمبر پر اپنے گاہکوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش ہے۔ گاہکوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب پتہ مطلب کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا مطلب گاہکوں کے ساتھ مسکرا کر ملنا نہیں ہے، یاد رکھیے، مسکرانا بھی چاہیے۔ کاروبار میں مسکرا کر ملنا یہ کاروباری ٹیکٹ ہوتا ہے، یہ اچھا اخلاق نہیں ہوتا۔ اچھا اخلاق اس سے آگے، کاروبار کا اچھا اخلاق یہ ہے کہ آپ صحیح بولیں، اس کے ساتھ ڈیل ٹھیک کریں، فیئر ہو اس کے ساتھ، جھوٹ نہ بولیں اس کے ساتھ، چیز کو چھپا کر کے دیں، یہ ہے اچھا اخلاق کاروبار کا۔ صرف مسکرانا تو یہ تو اپنی بدیانتی اور جھوٹ کو چھپانے کا ایک آلہ ہے، مسکرا کر کے ملنا تاکہ اگلا بندہ اعتماد کر لے۔ اس کے بعد عیب دار سامان کو واپس کریں، اور ایک اہم ترین بات وہ ہے اقالہ کریں۔ اقالہ سن لیجیے، اقالہ کرتے ہیں، ایک شخص آپ سے کوئی سامان لے کر کے چلا گیا، گھر جا کر تو اس کو محسوس ہوگا کہ اس سامان کی مجھے ضرورت نہیں، گھر کا کوئی اور فرد لے کر کے آ چکا ہے، اب وہ جاتا ہے دکاندار کے پاس، دکاندار نے بڑا سارا لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ مسلمان ہے، خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقالا، جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ اقالہ کرتا ہے، یعنی کوئی شخص غلطی سے کوئی سامان لے گیا، واپس کرنے آیا، آپ نے اس کو واپس رکھ لیا، اس کی قیمت اس کو لوٹا دی، فرمایا قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس کے گناہوں کا اقالہ کرے گا، جتنے گناہ وہ سارے لے کے اس کے بدلے میں کیا مل جائیں گے اس کو؟ نیکی۔ جتنی بڑی ڈیل ہے۔ ایک صحابی رسول نے 35 سال تک دکانداری کی، 35 سال تک، یہ حدیث پاک سننے کے بعد دکانداری شروع کی، کس لیے کہ کسی دن تو ایسا گاہک آئے گا جو سامان مجھے واپس کرے گا، میں خوشی سے اس کا سامان واپس کروں گا، اس کی قیمت اس کو بھلے کا زمانہ تھا، جھکا کر کے دینا ہے، اصل چیز دینی ہے، دو نمبری نہیں کرنی اور بہترین انداز میں دینی ہے، عزت کے ساتھ پیش آئے، وہ شخص واپس کرنے آئے۔ 35 سال تک انتظار کرتے ہوئے کوئی شخص سامان واپس کرنے نہیں آئے۔ 35 سال کے بعد ایک خاتون آئی بڑھیا، اس نے کہا یہ سامان میرے سامنے بھی لے آئی تھی، میں بھی لے گئی تھی، آپ کی مہربانی ہے یہ واپس ہے۔ فرمانے لگے کہ ایسا واپس لوگوں میں ایک شرط ہے، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے خامد کو بلایا میرے پاس، پھر لوگ ان سب کو بلایا، کہنے لگے بھائی یہ ساری کی ساری دکان آپ کے لیے میری طرف سے کر دیا ہے، مارکیٹ اکٹھی ہوگی، خیریت ہے، اتنا کامیاب کاروبار سارا کچھ ان کے حوالے کر رہے ہو۔ فرمایا کہ لوگوں میں تو کاروبار اس لیے نہیں کر رہا تھا، میں تو اس لیے کر رہا تھا کہ 35 سال پہلے آقا مدنی کریم سید المرسلین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اقالہ کرے گا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، قیامت کے روز اللہ اس کے ساتھ اقالہ کرے گا۔ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے وہ سچ ہے، وہ وعدہ سچا ہے۔ اب قیامت کے روز میرے لیے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ قیامت کے روز اللہ اپنے محبوب کے صدقے میرے گناہوں کا میرے ساتھ اقالہ کرنے کے مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں بہت بڑا لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل، اللہ اپنے سے ہدایت نصیب فرمائے۔